وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون تسبیح و تمجید کے پاکیزہ اعلیٰ کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں۔ بے شمار درود و سلام
امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پڑھیے، آپ کی زندگی کے حالات کا جائزہ لیجیے، تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان کی زندگی جد و جہد اور کوشش کا نام ہے، اور یہ کوشش ہر وقت صرف اس بات کے لیے ہے بے دینوں کے مقابلے میں، بے ایمانوں کے مقابلے میں، مشرکوں اور کافروں کے مقابلے میں اسلام کمزور نہ پڑے، مسلمان مغلوب نہ ہوں، مسلمانوں کو دنیا میں رہنے کے لیے اپنی حیثیت، اپنی صلاحیت کافروں سے بہتر بنانی ہے، تاکہ ہم کسی بھی معاملے میں ان کے آگے مجبور نہ ہوں، وہ ہماری زندگی کے فیصلے نہ کریں، وہ ہمیں غلاموں کی طرح برتاؤ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ چاہے تمہارے وسائل تھوڑے ہوں اور چاہے تمہاری تعداد کم ہو، اگرچہ تمہارے معاشی حالات کمزور ہوں، اس کے باوجود غالب آنے کے لیے، کفر کو دبانے کے لیے، اپنا غلبہ برقرار رکھنے کے لیے تمہیں دن رات کوشش کرنی ہے۔ اگر میدان جنگ ہے تو مقابلہ میدان جنگ میں ہے، اگر تعلیم کا میدان ہے تو مقابلہ تعلیم کے میدان میں ہے، اگر مہارت اور تکنیک کی دنیا ہے تو پھر مقابلہ سائنس میں، تکنیک میں، مہارت میں ہے۔ ہر جگہ پہ ہم کفر سے اوپر غالب آئیں گے، یہ ہمیں ہمارے پیارے نبی نے بتلایا ہے، اور یہ تعلیم ہمیں قرآن مجید نے دی ہے۔ مزید آپ غور کیجئے تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ مومن آپس میں مقابلہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتے، جو کمزور ہے اس کی مدد کر کے اس کو اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا مقابلہ کفر کے ساتھ ہے، آپس میں نہیں ہے۔ آپس میں بھی مقابلہ ہے، وہ ہے جنت میں جانے کا،
نیکیاں کمانے کا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کا، کون زیادہ اجر پاتا ہے؟ آپس میں دنیا کمانے کا مقابلہ نہیں، آپس میں تو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ پہلے دن سے لے کے نبوت کے اعلان والے دن سے لے کے آخری دن تک، دنیا سے جانے تک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کفار سے مقابلے کی، اسلام کو غالب کرنے کی اور مسلمانوں کا تسلط برقرار رکھنے کی ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، میں نے اپنے نبی کو یہ مقصد دے کے بھیجا، دنیا میں بڑے مذاہب ہیں، دنیا میں بڑے ادیان ہیں، بڑی قومیں اور بڑے ان کے مذاہب، میرے نبی کو یہ مقصد عطا کیا گیا کہ تم نے اسلام کو سارے دینوں کے اوپر غالب کرنا ہے، باقی سب نیچے، اسلام اوپر، اسلام کی برابری والا کوئی مذہب نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت دے کے، ودین الحق، سچا دین دے کے، لیظہرہ، تاکہ اس کو غالب کر دے، علی الدین کلہ، دنیا کے تمام دینوں کے اوپر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند لگے، کافروں کو اسلام کی ترقی ناپسند ہو، مسلمانوں کی ترقی سے وہ جلتے ہوں، دشمنی پہ اتر آئیں، کچھ بھی کریں، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو یہ مقصد دے کر بھیجا ہے کہ تم نے اسلام کو اوپر رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرماتے، قریش کو تکلیف ہوتی، کشمکش بڑھتی گئی، ادھر ظلم سہنے والے، ادھر مارنے والے، ادھر صبر اختیار کرنے والے، اور ادھر اپنی درندگی کو آزمانے والے، مکے جیسی مقدس سرزمین ظالموں اور مظلوموں کے درمیان کشمکش کی جگہ بن گئی۔ مشرک، بت پرست، ظلم ڈھانے والے، توحید والے، اسلام والے، نبی کے متبع، مارے کھانے والے، مارنے سے بھی کبھی عقیدہ بدلا ہے؟ بے بس ہو گئے، مارنے والے تھک گئے، مار کھانے والے توحید کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ 25 لوگ اکٹھے ہو کے آئے، ہر قبیلے کا سردار انہوں نے چن لیا۔ سردار ابو طالب کے پاس یہ مکے کا سب سے معزز وفد پہنچا، کہنے لگے اب ہم برداشت سے باہر ہو گئے ہیں، آج دو ٹوک بات کرنے آئے ہیں، اپنے بھتیجے کو قابو کرو، چاہے تو گھر میں نمازیں پڑھے، چاہے تو چھپ کے تلاوتیں کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں،
یہ گلیوں میں، یہ چوکوں میں، یہ بیت اللہ میں، یہ حرم میں، یہ آنے والے حاجیوں کو، یہ بازاروں میں، یہ منڈیوں میں، جہاں مرضی کھڑا ہو کے ہمارے خداؤں کی تذلیل کرتا ہے، ان کو برا کہتا ہے، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ سردار ابو طالب نے جب معاملے کی نزاکت کو دیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھتیجے کو بلایا، کہا بھتیجے ان کی بات سنو، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں تم اپنے مذہب پہ رہو، ہمیں کچھ نہ کہو، ہم اپنے مذہب پہ ہیں، تمہیں کچھ نہ کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مکے کے سرداروں، اے عقل مندو، کیا تم کو میں ایک کلمہ نہ بتا دوں؟ تم مجھے وہ کلمہ مجھے پڑھ کے سنا دو، تعطینہا، وہ کلمہ مجھے میری طرف سے قبول کر کے اس پہ پکے ہو جاؤ۔ تملکون العرب وتدین لکم العجم، میں تم کو ضمانت دیتا ہوں سارے عرب کے تم حکمران بن جاؤ گے، پوری دنیا کے لوگ تمہارے آگے جھک جائیں گے۔ کیا بولا؟ پورے عرب پہ حکومت، ساری دنیا کے لوگ تمہارے آگے جھک جائیں گے، میں ضمانت دیتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو جہل اس وفد میں بولا، کہنے لگا وَبِعَشْرِ كَلِمَاتٍ بِأَبِيكَ، تیرے باپ عبداللہ کی قسم تو 10 کلمے کہہ، ہم وہ اقرار کر لیں گے۔ اتنی بڑی حکومت ملنے والی ہے، بول کیا چاہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کی ملکیت تمہاری ہے۔ ماریں کھا رہے، جان بچانا مشکل، خون بہہ رہا، کوئی کسی طرف سے مدد کی امید نہیں، بچنا کہ نہیں بچنا، دنیا والے اندازہ لگا رہے۔ ایسی حالت میں محمد مصطفیٰ دنیا کے اوپر غالب آنے کی ضمانت دے رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے تم دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے، دنیا پہ تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی اور ساری دنیا تمہارے آگے جھک جائے گی۔ پہلے دن سے واضح تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے، ہم نے دنیا پہ غالب آنا ہے، اور اس کلمے کی بنیاد کے اوپر اسلام اوپر ہوگا، باقی سارے نیچے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں ہم؟ ہمارا قانون کیسا ہونا چاہیے یہ طے کوئی اور کرتا ہے، ہمارے معیشت کیسے ہونی چاہیے یہ بھی ہمیں پروگرام کوئی اور دیتے ہیں ملک، ہم نے بچوں کو کیا پڑھانا ہے یہ بھی کوئی اور طاقت طے کرتی ہے، ہمارے معاشرے میں کیا رسمیں ہوں گی یہ بھی کوئی اور طے کرتا ہے۔ مسلمان وہ کافروں کے اشارے پہ چلنے کے لیے تو اللہ نے نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وسائل کم ہو گئے، کبھی فاقہ، معیشت کوئی نہیں، حالات کی تنگی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی اناج ہے کبھی نہیں،
کبھی فاقے، کبھی 2 مہینے اللہ کے نبی کے گھر چولہا نہیں جلتا، لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں آیا اللہ کے نبی کے گھر میں بہترین تلواریں موجود نہ ہوں، بہترین سواریاں موجود نہ ہوں، جنگ کا سامان موجود نہ ہو، دشمن کی آمد کی خبر ملتی ہے، چاہے بھوکے چاہے پیٹ پہ پتھر باندھے اللہ کے رسول مقابلے پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ جنگ خندق میں ایسا ہوا، جنگ بدر میں ایسا ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ پیسہ نہیں ہے، غیرت کا سودا کریں گے، مقابلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ صرف دینی علم ہی نہیں ہوتا، دنیاوی علم جس کی ضرورت ہو اس کو بھی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس کی ضرورت ہے چاہے وہ کوئی علم ہے، وہ سارے کا سارا مسلمانوں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الکہف تو آپ پڑھتے ہی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے امتیوں سے، اپنے صاحبوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ سوال کرنے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مسائل پوچھتے اور جناب موسیٰ علیہ السلام ان کا جواب دیتے۔ ایک پوچھنے والے نے بیچ میں پوچھ لیا، ذرا اے اللہ کے نبی کلیم اللہ بتائیے تو صحیح دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں۔ کیا فرما دیا؟ کہ میں ہوں۔ اللہ کے نبی تھے، تورات ان پہ آئی تھی، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ اللہ احکام الحاکمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ، ایک بندہ تجھ سے بھی بڑا عالم دنیا میں ہے، اور ساتھ ہی کہا یہ جو تیرے شاگرد ہیں نا، ان میں سے سب سے جو تجھے پیارا شاگرد ہے یوشع بن نون علیہ السلام، اس کو بھی ساتھ لو، چلو بابا جی خضر کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے تو یہ سنا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ کوئی محدث فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، کوئی فرماتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، اور شیخ البانی تو کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑی سی ٹھیک ہے، حسن لغیرہ ہی ہے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ بہرحال یہ تو سوچو اس وقت چین اگر کوئی علم کے لیے جاتا ہوگا تو وہاں کون سا قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہوگا؟ دنیا کا علم ہی حاصل کرنے جانا ہے نا۔ لیکن آپ قرآن مجید کی طرف آئیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں علم حاصل کرنے اے اللہ ضرور جاؤں گا، چاہے مجھے کئی صدیاں پیدل چلنا پڑے۔ یہ قرآن مجید میں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا چاہے مجھے کئی صدیاں پیدل چلنا پڑے۔ اذ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون علیہ السلام کو کہنے لگے ہم چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے حتی ابلغ مجمع البحرین، جہاں دو سمندر ملتے، جہاں وہ اللہ کا بندہ بیٹھا جس کی طرف ہمیں اللہ نے بھیجا، ہم وہاں پہنچیں گے۔ اگر وہ نہ ملا او امضی یا حقوبہ، تو پھر میں چاہے کئی صدیاں اس کی تلاش میں چلتا رہوں گا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تو کوئی پڑھانے والا بھی گھر ہی آئے، ہاں جی، موڈ ہو
تو دروازہ کھولے، نہیں تو کہہ جی قاری صاحب آج چھٹی ہے، مولوی صاحب چھٹی ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں چاہے صدیاں بھی چلوں، حقبن کی جمع حقب، حقبن کہتے ہیں 70 سال کو، اور حقب کئی صدیاں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ ہے جن پر اللہ نے تورات نازل فرمائی تھی۔ اب شریعت تو ساری موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی، تو بابا جی خضر کے پاس کون سا علم لینے گئے؟ ضرورت کا علم۔ وہ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے بتایا کہ میرے نبی صرف استاد ہی نہیں ہوتے، اچھے طالب علم بھی ہوتے ہیں، علم حاصل بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا سورۃ المائدہ کو پڑھیے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتموہن من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ سے آ کے یہ پوچھتے ہیں کیا کیا چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، کیا حلال ہے ان کے لیے؟ فرمایا احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ کتے جن کے ذریعے تم شکار کرتے ہو ان کا پکڑا ہوا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ تعلمونہم مما علمکم اللہ مکلبین، شکاری کتے جن کو تم ٹرینڈ کرتے ہو، تربیت دیتے ہو، جب ان کو چھوڑتے ہو وہ جا کے جانور پہ جھپٹتے ہیں، پکڑ کے لاتے ہیں، وہ حلال ہے تمہارے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں شرط یہ ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام لے کے چھوڑو، اور اگر اس کتے نے خود کھا لیا ہے پھر نہ کھاؤ، منہ مارا، دانت اس میں گھس گئے، خون بہا، جائز ہے، لیکن اگر کتے نے وہ خود کھانا شروع کر دیا، اس کی ٹانگ کھا گیا، اس کے کچھ حصے کھا گیا، پھر یہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے، یہ تمہارے لیے نہیں کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، بہانے بہانے سے حلال نہ کرنا، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تیزی سے حساب لینے والا۔ اب ذرا غور کیجئے اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا تمہارے برتن میں منہ مار جائے تو 7 دفعہ اس کو دھو، پہلی دفعہ مٹی سے دھو، اس کے بعد 6 دفعہ پانی سے دھو، پھر جا کے وہ پاک ہوگا۔ صابن وغیرہ نہیں، شیمپو نہیں، صحیح حدیث بخاری مسلم کی، پہلی دفعہ مٹی سے، پھر 6 دفعہ پانی، کل 7 دفعہ۔ اب فقہ حنفی میں اگر لکھا ہے نہیں 3 دفعہ دھو تو فقہ حنفی کو چھوڑ دو، جب اللہ کے رسول کی صحیح حدیث موجود ہے تو پھر ہمیں کسی فقہ کی ماننے کی ضرورت
نہیں ہے۔ ایک طرف تو اللہ فرماتے ہیں کتا پانی میں منہ مار جائے، برتن میں منہ مار جائے، اس برتن کو 7 دفعہ دھو، اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ اگر کتے کو تم شکار کے لیے بھیجو، وہ اپنے پنجے گاڑ دے، اپنے دانت گاڑ دے، خون بہنے لگ جائے، پکڑ کے لے جائے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کو کھاؤ۔ بھئی ایک طرف کتا پلید ہے تو دوسری طرف کیا ہو گیا؟ مسئلہ تو سمجھیے، مسئلہ ہے تعلیم کا۔ جو تربیت یافتہ ہو، جو تعلیم یافتہ ہو، اس میں اور ان پڑھ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر رب کے نزدیک پڑھے لکھے کتے میں ان پڑھ کتے میں اتنا فرق ہے، تو ادھر جو پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ ہیں ان میں کتنا اللہ کے نزدیک فرق ہوگا۔ وہ جو آوارہ ہے اس کو 7 دفعہ دھو، اور جس کو تربیت دی جا چکی ہے، دنیا کا علم اس کے اوپر تم نے لگایا، اب اس کے اوپر بحث کرتے ہیں علماء کہ تربیت یافتہ کتا کون ہوتا ہے؟ جس کو چھوڑو اشارے پہ چلے، اشارے پہ رکے، اشارے پہ چلے، اشارے پہ رکے، اور جس کو اللہ کا نام لے کے چھوڑا گیا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ چھوڑنے والا بھی مسلمان ہو، کافر بے ایمان کا چھوڑا ہوا کتا نہ ہو۔ تو میرے بھائی، قرآن کریم تو یہ بھی فرماتا ہے کہ تمہیں ضرورت ہے تو تم یہ علم بھی حاصل کرو، اپنے جانوروں کو بھی سدھاؤ، ضرورت ہے تو چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے میدان کی طرف نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اتنا بڑا لشکر کفار کا کبھی نہیں آیا۔ قریش نے اپنے سارے حلیف قبائل جمع کر لیے، مدینے کی طرف آ رہے، آج مدینے والوں کو مٹا کے جائیں گے۔ مشورہ اکٹھا ہو گیا، صحابہ بیٹھ گئے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ خندق کھودی جائے، ہمارے اور کافروں کے درمیان میں خندق ہو، اور ہم ادھر دھیان رکھیں کوئی خندق پار کر کے نہ آئے۔ اللہ کے نبی اپنے دستے مبارک سے خندق کھود رہے ہیں، اور جب آ کے کفار کا لشکر حملہ آور ہوا تو آگے رکاوٹ ہے خندق کے۔ اللہ اکبر، وہ کوشش کرتے رہے، مسلمان روکتے رہے، کفار کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان اپنے دفاع کے لیے یہ کام بھی کریں گے۔ اللہ نے عزت رکھی، اللہ نے بہانہ بنایا مسلمانوں کو محفوظ کرنے کا۔ کیا سمجھے؟ ہمیں کافروں کا جواب دینے کے لیے، ان کے حملوں کو روکنے کے لیے جس علم کی بھی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنا، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں اور کیوں دل چھوڑ بیٹھے، کیوں اپنے آپ کو نکما سمجھنے لگ گئے، کیوں غیروں کو اپنے سے زیادہ قابل سمجھنے لگ گئے۔ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو، دل نہ چھوڑو، اللہ پہ ایمان رکھو، مقابلے پہ ڈٹ جاؤ۔ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ کی گارنٹی ہے کہ فتح تمہاری ہوگی، کامیاب تم ہوگے۔ اور میں یہ بات آپ کو کہہ دوں، آپ اس کو اپنے دل اور دماغ پہ نقش کر لیں، جو ذہانت، جو قابلیت اللہ کریم نے ایک مسلمان کو عطا فرمائی ہے وہ کافروں کو عطا نہیں فرمائی ہے۔
وہ جو کافر کئی خداؤں کو پوجنے والا، وہ جو پلید رہنے والا، وہ جو حرام کھانے والا، اس کی ذہنی صلاحیت اللہ پر ایمان رکھنے والے، پاک رہنے والے، شرم و حیا کی زندگی بسر کرنے والے، حلال کھانے والے کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو مار پڑ رہی ہے، ہم نے اپنے رب کا در چھوڑ دیا، ہمیں تو مار پڑتی ہے کہ ہم نے کافروں کی نقل شروع کر دی، ان سے مانگ کے کھانا شروع کر دیا، ان کے چھوڑے ہوئے لقمے اٹھا کے کھاتے ہیں۔ تو پھر ہماری جب ہم نے دین کو رسوا کیا ہے تو اللہ کی طرف سے ہمیں بھی مار پڑتی ہے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ ان کو ساری باتیں معلوم ہیں، ان کو نہیں پتہ حج کب ہوتا ہے، ان کو نہیں پتہ رمضان کب آتا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ روزے بھی رکھنے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ نماز کا وقت کب ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہمارے نبی بھی دنیا میں آئے تھے، قرآن بھی تھا، ہماری عید کب آتی ہے۔ پھر بھی یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہ کبھی انگریزوں کا تہوار مناتے ہیں، کبھی جناب کرسمس کے مبارکبادیں دیتے ہیں، کبھی یہ نئے سال کے جشن مناتے ہیں۔ تم نے اپنے دین کے ساتھ وفاداری نبھائی نہیں تو ذلیل ہو رہے ہو۔ وہ لوگ بھوکے بھی رہے، وہ پیاسے بھی رہے، انہوں نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، مگر کبھی کفر کے آگے جھکے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ہماری جو ان سے نسبت ہے وہ بحال ہو جائے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کو بھیجا اور جس زبان میں وہ قوم قبیلہ باتیں کرتے تھے ہم نے ہر نبی کو حکم دیا اسی زبان میں ان کو واعظ کر، اسی زبان میں ان کو تبلیغ کر، اللہ کا پیغام ان تک صحیح پہنچ جائے۔ یہ ساری زبانیں رب کی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُول، کوئی نبی بھی ہم نے ایسا نہیں بھیجا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ اللہ کا حکم ان کو پوری طرح واضح کر کے سنائے سمجھائے۔ اللہ اکبر۔ ذرا تھوڑا سا اور غور فرما لیجئے، فرعون تھا، دربار لگا ہوا، بڑے بڑے جادوگر اس کے ملک میں رہتے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو اس کے جادوگروں کو بے بس کر دے۔ تم جادو میں بڑے مشہور ہو، آؤ اللہ کے معجزے سے مقابلہ کرو۔ جس چیز میں تم اپنے آپ کو کمال کے سمجھتے ہو تمہیں اسی میدان میں شکست دیں گے، اسی علم میں شکست دیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھیے، یہ ارسطو، یہ بکرات، یہ سقراط، بڑے بڑے حکیم، یونانی طب کا کمال۔ اللہ نے کہا یہ بات میں عیسیٰ کو اپنے بندے کو ایسا معجزہ دیتا ہوں، تم اپنی ساری طب لاؤ، ساری ڈاکٹری لاؤ، میرے نبی کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ کہا عیسیٰ کو کہہ اس کو کم باذن اللہ، مردے کی طرف ہاتھ کر کے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا۔ لاؤ تمہاری ڈاکٹری کدھر ہے؟ جس طب پہ تم مان کرتے ہو، جس فن میں تم اپنے آپ کو کمال کا سمجھتے ہو، آؤ اسی میں میرے نبی کا مقابلہ کر رہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی،
6 گھنٹے عرب کا خطیب گفتگو کرتا کھڑے ہو کے، جو لفظ ایک دفعہ بولتا دوسری دفعہ منہ سے نہیں نکلتا تھا۔ ایسے ایسے اشعار، شاعر بڑے بڑے جن کا کلام لکھ کے خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا۔ اپنے آپ کو کہتے ہم عرب ہیں، ہمارے مقابلے میں ساری دنیا گنگی ہے، عجم۔ اللہ نے کہا چلو اسی میدان میں آ جاؤ، میں اپنے نبی کو ایسا کلام عطا کرتا ہوں، قرآن عطا کرتا ہوں، تمہیں اپنی زبان دانی پہ فخر ہے تو اس کی مثل ایک آیت بنا کے دکھا دو، آؤ میدان میں۔ ہمیں تو اللہ نے سبق دیا ہے کہ جس فن میں لوگ ماہر ہوں، مسلمان اسی میں ان کو چیلنج کرتے ہیں، اسی میدان میں ان کو للکارتے ہیں اور اسلام کو غالب کر کے دکھاتے ہیں۔ مسلمان نہ مانگ کے کھاتا ہے، مسلمان نہ ان کا چھوڑا ہوا کھاتا ہے، مسلمان کی عزت اور غیرت اسی میں ہے کہ وہ ہر لمحے مقابلہ کرے کفر کے ساتھ، اسلام کو غالب کرنے کے لیے وہ اپنی طاقتیں بحال کرے، وہ نئے علوم سیکھے، وہ نئی ٹیکنالوجی سیکھے، اور کسی میدان میں بھی وہ کافروں سے کم تر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث سماعت فرمائیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن قوی طاقت والا، ایک مومن ضعیف کمزور ہوتا، لیکن اللہ کریم کو جو طاقت والا مومن ہے وہ کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسندیدہ، زیادہ محبوب ہے۔ جان بوجھ کے ماڑے بنے رہنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں اس میں ایک دعا یہ بھی مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل۔ اے اللہ میں عاجزی سے، لوگوں کے سامنے جھکنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تھک جانے سے پناہ مانگتا ہوں، ایویں تھکے رہنا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جھکائے رکھنا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو بہتر جد و جہد کرتا ہے، بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی، طاقت والا مومن، چاہے وہ طاقت علم کی ہو، چاہے وہ طاقت جسم کی ہو، چاہے وہ طاقت مہارت کی ہو، چاہے وہ صاحب حیثیت ہو، وہ مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ کمزور مومن جو ہاتھ پھیلائے، جس کا خرچہ کوئی چلائے، جس کے فیصلے کوئی کرے، جو اپنی رائے نہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ قوی مومن زیادہ پسند ہے۔ یہ بھی حدیثیں ہمارے پیارے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں، یہ بھی ہماری ہی تربیت فرمائی گئی ہے، یہ بھی ہمارا ہی اخلاق ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں آخری بات کروں، یہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد زیادہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو نہیں ملے گا کہ جناب ابو بکر ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے، جناب عمر ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے، یہ جنگ کے لیے نکلتے تھے، یہ کفر کا غلبہ برداشت نہیں کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سے پیارے نبی نے مکے میں یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما اس عمر کو مسلمان کر کے۔
اسلام کا غلبہ چاہیے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صلاحیتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابلیتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کفر کی محتاجگی سے بچائے، اور اللہ ہمیں کافروں کے آگے مغلوب ہونے سے، ان کے آگے جھکنے سے، ان کا چھوڑا ہوا کھانے سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔